نہیں دوں گی میرے سرتاج، میں آپ کی عزت کا جنازہ نکلنے نہیں دوں گی۔ بتا میری بیوی پھر عزت کیسے بچے گی؟ ہمارے گھر میں ہے ہی اتنا کہ ایک بندہ کھا سکے، ہمیں بچوں کو بھی تو کھلانا ہے، ہمیں خود بھی کھانا ہے، تجھے بھی کھانا ہے۔ کہنے لگی میرے سرتاج تیری عزت کے لیے یہ تو ایک دل کی بھوک ہے، اگر ایک ہفتے کی بھوک کی بات ہو تو بھی میں برداشت کر سکتی ہوں۔ میرے سرتاج میں کام کرنا چاہتی ہوں کہ بچوں کو بہلا فسلا کے مغرب کے وقت تک سلا دوں گی اور مغرب کی نماز ادا کریں گے، چراغ گھر میں جل رہا ہوگا، دسترخوان لگایا جائے گا، ایک طرف بارگاہ رسالت و نبوت کا مہمان بیٹھے گا، ایک طرف آپ بیٹھ جانا اور ایک جانب میں بیٹھ جاؤں گی اور کھانا بیچ میں لگے گا، لیکن میں چراغ کی بتی درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دوں گی، چراغ گل ہو جائے گا، گھر میں اندھیرا ہو جائے گا، پھر ہمیں ایک دوسرے کو نظر نہیں آئے گا۔ میرے سرتاج ایک کام کرنا، ہاتھ بھی چلانا منہ بھی چلانا، میں بھی ہاتھ چلاؤں گی منہ چلاؤں گی، لیکن لقمہ ایک نہ کھاؤں گی، آپ بھی لقمہ ایک نہ کھانا۔ میرے آقا کی بارگاہ کا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا اور ہماری عزت بچ جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ حضرت ام سلیم نے اس آیت کریمہ کی سچی تفسیر بن کے دکھا دیا، اپنے شوہر ابو طلحہ کی غربت پہ لباس کی طرح پردہ ڈالا، غربت کو چھپا لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یعنی پہلے تو بہت اچھا پکڑ لیا، اب تو بالکل ختم کر دیا، ہم تو کوئی دشمن ہی ہے یار، سبا سے بالکل چل جایا، حد ہو گئی، چلیے کوئی بات نہیں۔ اچھا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پلے پڑھ رہی ہے نا؟ جی لگا کے کہو سبحان اللہ۔ میری بہن کو سبق پڑھایا میں نے، بہن دیکھ کیسے گھر کی عزت بچائی۔ اگر تو گھر کی عزت بچائے گی اللہ قیامت میں تیری عزت بچائے گا، بے شک بے شک۔ اللہ دنیا میں تجھے عزت عطا فرمائے گا، اللہ تجھے دنیا میں عزت کی مسندوں پہ بٹھائے گا، اللہ تیری کوکھ سے اچھے سچے بچے پیدا فرمائے گا۔ اور میرے بھائی تجھے بھی سبق پڑھانا چاہتا ہوں، بڑی اچھی شادی کی حاکم بھائی نے، ماشاءاللہ روشنی دیکھ کر کے دل خوش ہو گیا، کتنی اچھی روشنی ہے۔ عزیزان ملت سلامیہ، اور روشنی کیوں نہ ہو، یہ تو نبی کی میلاد کا مہینہ ہے، نبی کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو چاند دیکھنے کے بعد ہر گھر پہ روشنی نظر آنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے جہاں میں اور آپ بیٹھ کر اللہ کے نبی کا میلاد پڑھنے جا رہے ہیں، وہاں ایک اللہ والا بھی شاید جلوہ گر ہے، ان کی نظروں کے سامنے ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر آج میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں اپنی تقریر میں 2-3 سبق پڑھاؤں گا، انشاءاللہ پھر اپنی تقریر سمیٹ لوں گا، جب آپ کو پسند نہ آئے تو مجھے اشارہ کر دینا۔ میں عزیزان ملت اسلامیہ زبردستی سنانے کا عادی نہیں ہوں، میرے بھائی آپ کو بھی ایک سبق پڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کائنات کے دولہ، کائنات کے مسیحا، وجود سبب کائنات، وہ فخر موجودات، مصطفیٰ جان رحمت اپنے کاشانے میں تشریف لائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ایک پیالے میں پانی نوش فرما رہی ہیں، میرے مصطفیٰ نے دیکھا عائشہ پانی نوش کر رہی ہیں، پانی پی رہی ہیں، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عائشہ بچا دینا، ہمیں بھی پانی پینا ہے، ہمیں بھی پانی پینا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں بات ہی آ جائے کہ حضور کو پیاس لگی تھی تو اور پانی دوسرا موجود نہیں تھا، اس لیے مصطفیٰ نے پانی روکوا دیا کہ عائشہ پانی بچا دینا، ہمیں بھی پینا ہے۔ لیکن لوگ ایک بات یاد رکھنا، اگر حضور کو پیاس لگی دوسرا پانی موجود نہیں تھا کوئی بات نہیں، لیکن میرا نبی تو مالک و مختار ہے، اگر نبی چاہتا تو آسمان سے پانی برستا، نبی چاہتا تو زمین سے پانی ابلتا، کیونکہ ہم نے مقام
हुदैबिया पर देखा कि मुस्तफा करीम के साथ तकरीबन 1400 या 1500 सहाबा की मुकद्दस जमात, पानी खत्म हो गया। हबीबी या रसूल अल्लाह, सहाबा किराम हाजिर हो गया था, पानी खत्म हो गया, जान जाने को है। मेरे मुस्तफा ने प्याले में अपना दस्ते गर्म रखा और 5 उंगलियों से 5 नहरें जारी हो गई, 5 नहरें जारी हो गई। 1500 लोगों ने पेट भर के पिया, बर्तन भर लिए, जानवरों को पिलाया, गुस्ल कर लिए। हजरत जाबिर से पूछा, जाबिर मकाम हुदैबिया पे कितने लोग थे? इरशाद फरमाते हैं वैसे तो हम 1500 थे, लेकिन कसम अल्लाह की अगर हम लाखों भी होते तो पानी सबको काफी हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको पानी काफी हो जाता। इसका मतलब यह है मेरे हुजूर ने अम्मा आयशा सिद्दीका से जो पानी मांगा था, वो वजह ये थी कि ऐ लोगों, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे उम्मती हो, तुम भी कल अपनी बीवी का बचा हुआ पानी पी लेना, तुम्हारे दिलों की कुदूरत खत्म हो जाएगी, आपस में मोहब्बत और प्यार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि कल सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद हर घर में मेरी बहन झूठा प्याला लेकर के बैठ जा, आजा बाबू, बुलंदशहर का मौलवी मुझे बता गया, आज मेरी आंखों से पर्दे हटा के मुझे आज पता चली अपनी शान क्या है, समझे? ऐसा हुआ था जिला बदायूं के गांव चनी में तकरीर करने गया मैंने, क्या नाम है, तकरीरों में लोगों ये कहते थे कि यार हमेशा औरतों पर हुकूक मर्दों के बताए जाते हैं, आप हजरत ऐसी तकरीर कर दो कि औरतों के हुकूक जाहिर हो जाएं। मैंने तकरीर तो कर दी, माशाल्लाह बहुत पसंद आई हजरत। 1 हफ्ता नहीं हुआ कि उन लोगों ने फोन पे फोन, मैंने की वजह क्या, बोले मौलवी साहब एक तारीख और दे दो। मैंने की पसंद ज्यादा ही आ गई लग रहा है। खैर वो तारीख निकाली, 1 हफ्ते के बाद मैं गाड़ी लेके पहुंचा तो चंद बूढ़े 55-60 साल के और 40 साल के कुछ और अधेड़ उम्र के मुझे एक खुजरे में ले गए मस्जिद के। बोले मौलवी साहब जो पहले तकरीर कर गए थे ना, मैंने कि हाँ क्या हुआ? बोले औरतें सर पे चढ़ गई बहुत। अब हमने इसलिए बुलाया कि उन्हें सर से उतार जाओ। ऐसी हाँ मेरे साथ ये हादसे होते रहते भाई। तो मुझे ना किसी को चढ़ाना है ना मुझे किसी को उतारना है, जिसका जो हक है मुझे बताना। ऐसे जो आज घर में आजकल झगड़े हो रहे हैं, बात बात पे तलाक़ें हो रही हैं, और ये बात छोटी क्या नाम है बातों पे तलाक़ें हो गई, जो कोर्ट तक मसला चला गया। आपको मालूम है सारी बातें, मैं क्या उन पिछली बातों को आपके सामने लाऊं, है ना? कितना दुख होता है यार। उनको क्या हक था कि इस्लाम के बारे में बात करें, और फिर क्या नाम है कैसे कैसे मुकदमे चले और फिर कैसे कैसे बिल पास आपके खिलाफ हो गए। सिर्फ छोटी छोटी अनमन हो गई और तलाक दे दी मेरे भाई ने। यार इन्हीं बातों पे तो हो गई ये सब। इस्लाम पे दूसरों ने उंगली उठाई, बोलने का मौका हमने दिया। हम बताना चाहते हैं मेरे भाई, बीवी मोहब्बत करने की चीज है, प्यार करने की चीज है। यार बताओ, मैं आप बेटी वाले हो ना? कितने लोग हैं यहाँ जिनके पास बेटियां हैं? हाथ उठा के मुझे बताएं जरा। सबके पास नहीं है क्या? नहीं, हाथ कम उठ रहा है। अभी की शादी नहीं हुई, इनके पास बेटी होंगी कहां से? हाँ यार, बेटी वालों बताओ कितना प्यार बेटी से होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने देखा है जब बेटी की बारात आती है तो वो हस्ब हैसियत बल्कि हैसियत से ज्यादा अच्छे लजीज खाने बनवाता है। मेरे आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी हो जाए, दिल खुश हो जाए, बारात खा के तारीफ कर दे। और लजीज खाने ऐसे ऐसे लजीज, सुभान अल्लाह, मुझे तो नाम भी नहीं आते, मुझे तो चंद नाम आते, कोरमा बिरयानी और जर्दे का नाम आता है। कहीं कहीं देखो तो चंगेजी भी है, कहीं देखो तो रोस्टेड भी है, कहीं देखो तो क्या नाम है तंदूरी भी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बड़े बड़े लजीज खाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन हजरात बेटी के बाप से उसका समधी कहता हो मेरे साथ 4 लुक़मे खा ले। बेटी के भाई से लोग कहते हैं आओ आप भी खाना खा लो, लेकिन बाप कहता है मुझे भूख नहीं लगी है, भाई कहता है मुझे भूख नहीं लगी है। मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगले दिन किसी और की बारात में उसे बुला
کے لے جانا، پھر دیکھنا سب سے پہلے تلے ہوئے مرغے کے پاس پلیٹ لے کے کھڑا نظر آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل گھر میں شادی تھی تو بھوک چلی گئی، گھر میں شادی تھی تو نہ بھائی کھاتا نہ باپ کھاتا، بھائی سے کہا بتا کھاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا میرا دوست مجھ سے جدا ہونے جا رہا ہے، میری سگی بہن ہے، میں بہن سے پیار کرتا، اتنا کہ اگر کوئی بات ہوتی اپنی بہن سے آ کے شیئر کرتا، میری بہن میرا اچھا دوست تھی۔ باپ کہتا میری لگتے جگر ہے میری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری بیٹی جب میں سفر سے آتا استقبال کرتی، اب وہ ودا ہو کر کے سسرال جا رہی ہے، اب میرے گھر میں وہ سونا جیسی چاندی جیسی بیٹی نظر نہیں آئے گی، مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بیٹی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ لذیذ کھانے کھانا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ کے دل کا ٹکڑا ہے بیٹی، اور ہر ماں بھی چاہتی ہے میری بیٹی سسرال میں جا کر کے راج کرے، میری بیٹی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ اسے ساری خوشی عطا فرمائے۔ بتاؤ کون سی ماں نہیں چاہتی ہے، کون سا باپ نہیں چاہتا ہے کہ سسرال میں اس کی بیٹی راج کرے؟ میرے بھائی میں یہی بات کہنا تو چاہتا ہوں، یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، ارے تیری بیٹی ہے، اگر تیرے گھر میں کسی اور کی بیٹی بیاہ کے آ رہی ہے تو کیا وہ کسی کے دل کا چین نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کے دل کا ٹکڑا نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے باپ کی محبت نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے بھائی کا پیار نہیں ہے؟ کیا وہ اپنی ماں کی ممتا نہیں ہے؟ اس کی ماں بھی تو یہی چاہتی ہے کہ میری بیٹی راج کرے۔ اگر تو اپنے گھر میں کسی کی بیٹی کو راج کرائے گا تو اللہ تیری بیٹی کو اس کے سسرال میں راج کرائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے کچھ اپنی بہنوں سے، ان بہنوں سے جو ساس بن چکی ہیں اور جو ساس بننے والی ہیں، ان سے ایک گزارش کرنا ہے میری بہنوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام تو کہتا ہے جب کسی کی بیٹی ودا ہو کر تیرے گھر آ جائے تو ساس کو چاہیے کہ بیٹی کا درجہ دے دے، اور آنے والی بیٹی کو چاہیے کہ ماں کا درجہ دے دے۔ اگر بیٹی نے ماں سمجھ لیا، سمجھنے، اور ماں نے اگر بیٹی سمجھ لیا تو گھر انشاءاللہ جنت نشاں بنے گا، گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے، گھر میں کبھی بوال نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر پیار دیا تو پھر جنت نشاں گھر بنے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ساس بھی ساس بن کے رہتی ہے اور دلہن بھی دلہن بن کے رہتی ہے، نہ وہ بیٹی ماں سمجھتی ہے نہ ساس اس کو بیٹی سمجھتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں راجستھان دھریا باد کے علاقے میں تقریر کرنے گیا تو مجھے ایک صاحب نے کہانی سنائی، حضرت ہمارے گاؤں میں ایک صاحب ہیں، بڑے امیر ہیں، اور ان کا ایک ہی بیٹا ہے، شادی بڑی دھوم دھام سے کی ہے، لیکن بیٹے کو باپ جینے نہیں دیتا اور اس کی بیوی کو اس کی ماں جینے نہیں دیتی۔ میں نے کی بتاؤ وجہ کیا ہے؟ بولے ہمیشہ تانے دیتے ہیں، اس نے کیا کیا ہے، یہ کیا لائی ہے، یہ کیا کرے گی، پھوڑ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بولے ایک دفعہ کا تو واقعہ یہ ہے کہ وہ ادے پور سے بڑا اچھا جگ لایا شیشے کا اور گلاس لایا شیشے کے اپنے گھر کے مہمانوں کے لیے۔ باپ اور بیٹے عصر کے بعد موسم کی رت لگی تھی، ہلکی ہلکی بہار برس رہی تھی، دونوں باپ بیٹے موسم کا مزہ لے رہے تھے، اتنے میں جگ ٹوٹنے کی آواز آ گئی، اندر سے شیشے کا جگ فرش پہ گرا ہے، ٹوٹا ہے۔ اللہ اکبر، باپ بیٹے پہ برسنے لگا دروازے پر کہ تیری بیوی نے میرے کتنے قیمتی جگ کو توڑ دیا، تیری بیوی پوہڑ ہے۔ بیٹا بولا بابا قسم لے لے کیسی بھی، آج کا جگ میری بیوی سے نہیں ٹوٹا، میری امی سے ٹوٹا ہے۔ اب باپ کہتا ہے دیکھنا ابھی بھی اپنی ماں کی خامی نکال رہا ہے، میں جانتا ہوں تیری ماں کو، تیری ماں پوہڑ نہیں ہے، تیری ماں نے گھر بسا کے یہاں تک پہنچا دیا، تیری ماں عقل مند ہے، توڑا ہوگا تو تیری بیوی نے توڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا بابا معاف کرنا، آج کا تو نہیں توڑا ہے، آج کا تو آج تو امی سے ہی ٹوٹا ہے۔ بول چل اندر چلتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، ہے نا۔ اندر گئے تو بیٹے کی ماں بولی اجی کیا بتاؤں، میں گزر رہی تھی، میرے دوپٹہ جگ میں پھنسا، جگ ٹوٹ کے گر پڑا اور یہ ٹوٹ گیا۔ باپ شرمندہ ہوا
ابا بھائی بیٹے سے بولا بیٹے تو نے دروازے کے باہر اتنے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ بات کیسے بتا دی کہ آج کا جگ تیری ماں سے ٹوٹا ہے تیری بیوی سے نہیں ٹوٹا؟ بولے ابا ایک بار اور معاف کر دے، بات بڑی کڑوی ہے لیکن سچی ہے۔ بولے بتا تو صحیح تجھے پتا کیسے چل گیا؟ تو کہنے لگا ابا پتا ایسے چلا کہ جگ گرا تو صرف جگ ٹوٹنے کی آواز آئی، اماں کے پھوٹنے کی آواز نہیں آئی۔ اگر ابا جگ کے ساتھ اماں کی آواز بھی آ جاتی، سمجھ جاتا کہ جگ بیوی سے ٹوٹا ہے، اماں نہیں پھوٹی، اماں کی آواز نہیں آئی، تو پتہ چلا کہ جگ بیوی سے نہیں اماں سے ٹوٹا ہے۔ اور میری بہنوں جگ ٹوٹنے پر آپ کیا نام ہے اس طرح کے مقدمے نہ چلایا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے بھائی نام کیا آپ کا؟ محمد یاسین۔ اللہ آپ کو مبارک کرے، شادی مبارک کرے، بہت بہت مبارک کرے اللہ، اور زوجین میں ایسی محبت ایسا پیار عطا کرے جیسی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و جمیع امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھی۔ کہہ دو آمین۔ اللہ ایسی محبت عطا کرے جیسی محبت حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت عامر سیدہ ساتمہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھی۔ ایسے پیار عطا کر دے اللہ، حسنین کے صدقے میں حسنین جیسی اولاد بھی عطا کر دے۔ میرے بھائی بڑی اچھی محفل سجائی ہے، انشاءاللہ حضور کا میلاد بھی سناؤں گا میرے بھائیو۔ ایک ٹینشن فری حدیث سن لو میرے بھائی، خاص کر میرے بھائی کو یہ سبق ہے۔